أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. ساڑی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا. میرے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا. جس گھڑی دنیا تے آئے رحمت للعالمین. ڈگ پے بت کفر دے منہ تے پسینہ آ گیا. ہون یتیماں تے غریباں دی خدا نے سن لئی. بے کساں دا اج کنارے تے سفینہ آ گیا. نہایت واجب الاحترام پیارے دوستوں بزرگوں، یہ ماہ پاک ربیع الاول شریف کا آج تقریباً تیسرا دن ہے. پیارا پیارا مہینہ ہے. اس کی 12 تاریخ کو حبیب کبریا امام الانبیاء بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بیچاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے ولی، شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم، نبی آدم، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. ربیع الاول کے معنی ہیں پہلی بہار، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا ظلمت میں بہار آ گئی. ساری دنیا بقائے نور بن گئی. 360 خداؤں کے پجاریوں کو ایک خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی. محسن کائنات، معلم انسانیت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قبل دنیا کی حالت اتنی خستہ خراب ہو چکی تھی کہ جدا ایک تھا خدا، ہر قبیلے کا، ہر گھرانے کا. کوئی بت فتح پانے کا تو کوئی بت بھاگ جانے کا. وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہے، وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کہیں، وہی کعبہ جو خدا کی بت شکن بندوں کا معبود تھا، جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا. اسی کعبے کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا. دلوں سے ظالموں نے نقش وحدت مٹا ڈالا. ہر طرف کفر، شرک، ظلم و ستم کی گھٹائیں چھا چکی تھی. جوا بازی، شراب خوری، زنا کاری عام تھی. بدکاری، عیاری، مکاری، چوری، ڈکیٹی لوگوں کا معمول بن گیا تھا. آپس میں الفت و محبت، انس و پیار کی بو تک نہ رہی. انسان ایک کوئے آتش فشا تھا جس سے ہر لمحہ بغض، عناد کی جنگ، فساد کی آگ نکلتی رہتی تھی.
ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار رہتا تھا۔ جذبات اتنے مشتمل اور بے قابو تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر خون ریزیاں، خون کا بازار گرم ہو جایا کرتا تھا۔ اگر ایک مرتبہ جنگ کی آگ سلگ جاتی تو یہ صدیاں تلک جگتی رہتی تھی۔ اوس و خراج کی لڑائی 120 سال تک جاری رہی۔ کسی کے جان مال کا کوئی تحفظ نہ تھا۔ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے، یہاں تک کہ امن و سلامتی کی بہار آئی۔ اسلام کا بادل رحمت خدا بندی بن کر برسا۔ حضور سراپا نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو عرب کے اجڑے ہوئے دیار میں بہار آ گئی۔ پھر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، وحشت کی جگہ انس نے لے لی، انتقام کی جگہ عفو درگزر نے لے لی، رہزنی کی جگہ رہبری نے لے لی، خود غرضی کی جگہ اخلاص ایثار نے لے لی، غرور و تکبر کی جگہ تواضع انکساری نے لے لی، بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لی۔ لات، منات، عزا، سہل کے پنجاریوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ ایک عرب نے آدمیوں کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک کون آیا جیدے آیا بہارا مسکرا پیاں، کھڑے نے پھولتے کلیاں ہزارہ مسکرا پیاں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس کی 12 تاریخ کو رحمت للعالمین جلوہ افروز ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ پیارے دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ حضرات محترم، ان آیات مقدسہ میں ذرا غور فرمائیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ہم نے تمہاری طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور کہیں ارشاد ہوتا ہے تمہارے پاس تشریف لائے، بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے بھی کسی جگہ پر موجود ہو۔ تو ماننا پڑے گا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جلوہ فرمانے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔ یہی عقیدہ مذہب اہل سنت جماعت کا۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، فرشتے تھے نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات شان خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ کلندر لاہوری علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ تو یوں کیا، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ
عشق مستی میں، وہی اول اور وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر شے سے پہلے کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس۔ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، اور نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان ہے۔ انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی کچھ خبر نہیں، اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے میرے رب کی قسم میں وہی ستارہ ہوں۔ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمت اللہ فرماتی ہیں، لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو پھر فرمایا، اے آدم اپنا سر اوپر اٹھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو عرش کے پردوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک نور دیکھا۔ عرض کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نور کیا ہے؟ فرمایا، یہ نور ایک نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، نہ زمین نہ آسمان، بس احد سی یا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا، یارا دیا گلا یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا، نور محمد روشن آدم جدو نہ ہویا، اول و آخر دوئے پاسے مل کھلویا، کرسی عرش نہ لو قلم سینہ سورج چن تارے، او دومی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے، سبھی نور اس دے نورو اس دا نور حضورو، اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کہتورو۔ بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، مگر منکرین طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے انکار کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، منکروں نے کہا آپ کا میلاد منانا شرک ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے،
حشر شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیز سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، مگر منکرین طرح طرح کے ہیلے بہانے سے انکار کرتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں، ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا۔ حضرت بایزید بستامی کا ذکر ہو رہا تھا۔ محمود غزنی نے پوچھا وہ کیسے بزرگ تھے؟ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا وہ ایسے مرد کامل تھے جس نے انہیں دیکھا ہدایت یافتہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے عرض کیا ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بار دیکھا مگر ہدایت نہ پا سکا۔ ابو الحسن خرقانی نے جواب دیا ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ یتیم ابو طالب کو دیکھا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ ظاہر کی آنکھوں سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل دا کرے کوئی۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ آج بھی جو مومن ہیں وہ آپ کو نور من نور اللہ دیکھ رہے ہیں، اور جو منکرین بے دین جاہل ہیں انہیں اپنے جیسا بشر محمد بن عبداللہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام وصال رکھنا شروع کیا، یعنی آپ نہ سحری کے وقت کچھ کھانا کھاتے تھے اور نہ افطاری کے وقت کچھ تناول فرماتے تھے۔ متواتر روزے، دن کو بھی روزہ رات کو بھی روزہ، صحابہ کرام کو ادائے محبوب پسند آئی۔ انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی کمزوری کو دیکھا تو ان کو ایسے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے روزے رکھتی ہیں ہمیں منع فرماتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میں تو رات کو سوتا ہوں میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے۔ بزرگوں دوستو، جب صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو فرما رہے ہیں ایوکم مثلی، کون ہے تم میں سے میری مثل؟ تو جب صحابی حضور کی مثل نہ بن سکے تو پھر کون ہیں جو نبی کریم کی مثل ہونے کا دعویٰ کریں؟ الحمدللہ اہل سنت نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے آقا یا رسول اللہ تمہاری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر وہ منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم حضرت عبداللہ کی پشت انور میں پہنچا۔ اس نور کی تنوین سے آپ کی پیشانی منور ہو۔ ایک مکی عورت نے سیدنا عبداللہ کے ماتھے کی تجلی کو دیکھا تو کہنے لگی آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں والدین کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی اور یہ نور پاک حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے شکم انور میں منتقل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ اسی
مکی عورت کے قریب سے گزرے جو آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ آج اس عورت نے چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے اس سے منہ پھیرنے کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی پیشانی میں جو نور میں نے دیکھا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آتا، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شک میں جلوہ گر ہوئے تو مجھے ہر طرف سے مبارکیں آنے کی آوازیں آتی تھی۔ جب ولادت با سعادت کا وقت قریب آیا، حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ چند دراز قد بڑے قد والی عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی ہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ بلند قامت بڑے قد والی عورتیں کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ تو ایک ان میں سے بولی میرا نام آسیہ ہے، دوسری نے کہا میرا نام مریم ہے، اور دوسری حوریں ہیں۔ چنانچہ روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا۔ ولادت ہوندیاں سونے نے سجدے وچ سیر رکھیا، گناہگاراں نو چین آیا خطاواں مسکرا پیا۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت، سائے کا خدا کا سایہ صبح شب ولادت۔ بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، لباس پاک ہو۔ آپ نے سجدہ فرما کر اعلان فرمایا کہ میں بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہے اور میری والدہ حضرت آمنہ بھی پاک ہے۔ آپ کی آمد سے صرف حضرت آمنہ کا گھر ہی پاک نہیں ہوا بلکہ حضور فرماتی ہیں میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے زمین شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت شرح تک پاک ہو گئی۔ نبی کی مثل بننے والو جہاں تم قدم رکھو زمین بھی تم سے پناہ مانگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جہاں قدم رکھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ مصلی بناؤ، جہاں اللہ کی بندی حضرت حاجرہ نے قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے۔ بزرگوں دوستو، آدم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے میدان عرفات پاک ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے وہ جگہ مصلی بنی اور پاک ہو گئی۔ حضرت حاجرہ کے قدم جہاں لگے وہ پہاڑیاں پاک ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کا کنواں پاک ہو گیا، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے پوری روح زمین پاک ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوتے ہوئے سجدہ کیا، دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر ایک سفید اونی آپ کو ڈھانپ لیا گیا، اونی کپڑے کے اندر آپ کو ڈھانپا، آپ میری نظروں سے اوجھل یعنی میری نظروں سے چھپ گئے۔ پھر پردہ ہٹا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ ایک سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت محترم 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت آپ کی جلوہ گری سے چمنستان دہر میں بہار آ گئی۔ ایوان کسرا کے 14 کنکرے گر گئے، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، کفر سرنگیز ہو گیا، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت قدے زمین بوس ہو گئے، ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا تو پرچم میں بلند ہوا تو آفتاب
ہدایت کی شفائیں چار سو پھیلنے لگی، انسانیت کا مقصد مقدر چمک اٹھا، باغ عالم میں باد بہاری آ گئی، دونوں عالم کے نور سے منور ہو گئے، نور ازل سے چمکیا غائب ہنیڑا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیڑا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھاں تھاں سویرا ہو گیا، رب نو بھی ہن ہو گئی دھرتی بڑی محبوب، او جیڑی تھاں تے احمد مرسل دا ڈیرا ہو گیا۔ آپ کی تشریف آوری پر عرش فرش جن انس شجر و حجر شمس و قمر برگ سمر غرض کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا اور سبھی نے خوشیاں منائی، کیونکہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی آپ کی آمد کے دن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی خوشی کو بدعت اور فضول خرچی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ بزرگوں دوستو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منانا، آپ کی آمد کے دن خوشی کا اظہار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس پر خوشی کریں، خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر۔ حضرات محترم، ان آیات بینات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، اس کے انعام و اکرام کو یاد کرنا، اس کے فضل و کرم پر خوشی کرنا، اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار انعامات لا تعداد احسان فرمائے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ جب دوسری نعمتوں کا چرچا کرنا، ان کی خوشی منانا جائز ہے، تو جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منانا، آپ کی آمد پر عید منانا کیوں نہ دنیا کی برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نزول رحمت کے دن عید منانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو آئیں سنیں، نزول رحمت کے دن عید منانا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ قرآن کریم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہونے والے خوان نعمت کا ذکر آیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے حواری عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا تمہارا خدا ہم پر آسمان سے خوان نعمت یعنی پکا پکایا کھانا اتار سکتا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے حواریوں، اللہ سے ڈرو، یعنی ایسے معاملات نہ کرو، ایسے مطالبے نہ کرو، اور اس کسی خواہشات کا اظہار مت کرو۔ تو کیا ہوا؟ ہماری یہ خواہش کسی امتحان کے غرض سے نہیں ہے۔ حواری کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ہماری یہ خواہش کسی امتحان کے غرض سے نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی سوال کسی شک کی شبہ کی بنا پر ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوان نعمت نازل ہو اور کھا کر اسے ہم اطمینان قلب برکت حاصل کریں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا ارادہ نیک، ان کی نیت کو درست پایا، تو بارگاہ خداوندی میں دست سوال دراز کیا، دعا مانگی، اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نعمت اتار تاکہ ہم عید ہو ہماری۔ آپ کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوا، آسمان سے پکا پکایا کھانا اتارا گا، اس میں روٹیاں مچھلی تھی۔ حضرات محترم، اگر آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہو تو اللہ کا نبی عید منائے اور خوشیاں کریں، تو جس کے صدقے یہ ساری کائنات مرز وجود میں آئی۔
اس کی آمد کے دن عید منانا، خوشی کرنا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ بزرگوں دوستو، رمضان المبارک کی ایک پیاری رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت بیان کی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ بزرگوں دوستو، رمضان المبارک میں ایک پیاری رات لیلۃ القدر ہے جس میں نزول قرآن کریم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت، شان، 1000 مہینوں کی عبادت ریاضت سے بہتر بیان فرمایا۔ تو جس دن صاحب قرآن تشریف لائے، اس کی عظمت کا کیا کہنا؟ جو شخص شب قدر میں ایمان سے اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو کر عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نزول قرآن کی رات اتنی عظمت و مرتبے والی رات ہے کہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو صاحب قرآن کی رات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے دن خوشی کرنا اور عید منانا کیوں نہ بخشش کا ذریعہ ہوگا؟ یہ منکر لوگ جو یوم نزول قرآن مناتے ہیں مگر صاحب قرآن کا دن نہیں مناتے، یہ گمراہ ذلیل ہیں۔ اور پاکستان کا یوم آزادی مناتے ہیں، اقبال ڈے مناتے ہیں، 6 ستمبر یوم آزادی، یوم قائد اعظم مناتے ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر یہ لوگ فضول خرچی کے، شرک و بدعت کے فتوے دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت فرمائے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملودوں کی کیا مرافقت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، ظالموں محبوب کا تھا حق یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے، یا رسول اللہ دعائی آپ کی گوشمالی اہل بدعت کیجئے، غوث اعظم زندہ پیر، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پیر، یہ پاک ملت کیجئے۔ منکرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عیدیں منائی ہیں، بریلوی حضرات 3 عیدیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ اعتراض لغوی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کے موقع پر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، یہ بے شک وہ روز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عید بنایا۔ جمعہ عید سب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا ہوا۔ جمعہ کا دن بھی تو عید کا دن ہے۔ ابو لہب کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا تو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ پوچھا اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی، عذاب الہی میں بری طرح گرفتار پھنس گیا ہوں۔ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس انگلی کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے، یعنی جس انگلی کے اشارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس کے چوسنے سے آرام ملتا ہے۔ اگر کافر آپ کی آمد کی خوشی کرے تو اس کو بھی فائدہ پہنچے، تو پھر غلاموں کو عذاب قبر حشر سے کیوں نہ نجات ملے؟ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا؟ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا؟ یہاں سے تو ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ الحمدللہ مومن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، جلسے منعقد کراتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ سب کچھ خوشی کا اظہار ہے۔ پیارے دوستو، دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔